السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سود۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام نے انسان کو اس بات کا بھی مکلف بنایا ہے کہ وہ مال کو حلال طریقے سے کمائے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کمائی کے وسائل کیا تھے اور اس کو کہاں کہاں اور کیسے خرچ کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود متعدد جگہ پر متعدد بار فتنہ، دھوکہ اور محض دنیاوی زینت قرار دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مال کمانے کی کوشش ہی نہ کی جائے، بلکہ اس کے حلال کمانا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا حلال مال کے ساتھ، یہ تو ایک طرح کی عبادت اور ایک طرح کا دین بھی ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے جو حدود اور قیود بیان کی ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے، ان کی رعایت رکھ کر مال کمایا جائے تو اس کے اندر دنیاوی فوائد بھی ہیں اور یہ ذخیرہ آخرت بھی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سود کے بارے میں۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شے جو پیمائش کی جاتی ہو، جس کی کسی پیمانے کے اندر یا جس کا وزن کیا جاتا ہو، اگر دو شخص ایسے طور پر معاملہ کریں کہ ایک شخص وہ چیز زائد دے رہا ہو اور دوسرا کم دے رہا ہو تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا اور یہ معاملہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص نے کسی کو قرض دیا ہے اور قرض دینے کے بعد اس نے شرط لگائی ہو کہ جب تو یہ قرض مجھے ادا کرے گا، چاہے تو قسطوں میں ادا کرے یا ویسے ادا کرے گا، تو مجھے اتنا مال زائد دے گا، اتنے پیسے زائد دے گا، تو یہ معاملہ بھی سراسر کیا ہوگا؟ سود میں آئے گا۔ لیکن ایک صورت کا استثناء ہے، وہ اس طرح کہ اگر کسی شخص نے کسی سے قرض دیا ہے اور ادائیگی کے وقت وہ اپنی طرف سے بغیر شرط کے وہ اس میں کچھ پیسے ایڈ کر دیتا ہے، کچھ زائد دے دیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ اس کی ترغیب بھی ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا تو واپسی جب کی ہے تو اس میں اس کو بہتر چیز واپس کی ہے، تو اس بات کی ترغیب بھی ہے اور یہ اچھا ہے کہ کوئی شخص جب قرض کی ادائیگی کر رہا ہو تو اس میں اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ زائد دے دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اور اس کی اجازت، بلکہ اس کو اچھا قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک سود کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس کی ممانعت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں اس سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ وہ سود جو تم نے لوگوں سے لینا ہے، اگر تمہارا سود باقی ہے تو اس باقی کو بھی چھوڑ دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ سود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص سود کا معاملہ کرتا ہے تو پھر خلیفہ وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس بات سے روکے، اور اگر وہ اس بات سے نہیں رکتا، باز نہیں آتا، تو اس کی گردن تک مار دے۔ تو سود، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ بھی کہا گیا، اور سود کا معاملہ کرنے والے کے بارے میں اتنی وعید ہے کہ خلیفہ وقت اس کی گردن مار دے، اس کو قتل کر دے۔ تو سود کا معاملہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ کبھی بھی اس کے لیے کسی بھی صورت میں خیر کا سبب اور خیر کا باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ سود جو ہے یہ برکت کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ اور آج اس معاشرے میں اگر بے برکتی ہمیں نظر آتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہی سود کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔